भारत में नौजवान स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं। बच्चे जो सिर्फ अपने हक के लिए खड़े थे, अपने भविष्य के लिए, उनको पीटा गया कुत्तों की तरह। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। बड़े बड़े एक्ट्रेसेस ने आवाज़ें उठाई, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, नसीरुद्दीन शाह और बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वहाँ पर मौजूद भी हैं। हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर मुसलमान लोगों को खाना खिला रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। भारत में नौजवान स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, लोग मर रहे हैं, औरतों के सीनों पर दिल्ली की पुलिस जो है वो टांगे मार रही है और कांग्रेस जनता पार्टी का एक लाखों का मजमा जंतर मंतर पर मोदी के घर का घेराव कर रहा है, पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी धावा बोला हुआ है। हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर मुसलमान लोगों को खाना खिला रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और वहाँ के लोगों का एक ही नारा है कि मोदी गवर्नमेंट को हटाना है। तो इनकलाब आ चुका है। कांग्रेस जनता पार्टी मई 2026 में बनती है और एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब होती है और तारीख की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरती है भारत में। इसी के साथ पाकिस्तान में अवाम राज तहरीक बनती है और अभी तक अवाम राज तहरीक कुछ भी नहीं कर पाई। क्या किया है, इनसे जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शुएब नियाजी साहब मौजूद हैं, अवाम राज पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। नियाजी साहब ये बताएं कि जंतर मंतर पर एक बड़ी भीड़ है, बिल्कुल लोग देखने को मिल रहे हैं। अब पाकिस्तान में लोग जानना चाहते हैं कि भाई अभी जीत साहब ने तो इनकलाब बर्पा कर दिया है, लेकिन अवाम राज तहरीक ने अभी तक क्या किया है? सबसे पहले जो इंडिया में इस वक्त हो रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी जो कर रही है वो अपने हक के लिए स्टूडेंट्स निकले हैं और स्टूडेंट्स ने एक पेपर लीक के मामले पे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और अच्छी बात है, तलबा को निकलना चाहिए, अपने हकूक़ के लिए निकलना चाहिए। पाकिस्तान में भी हम चाहते हैं तलबा अपने हकूक़ के लिए निकले, लेकिन वायलेंस जो है वो हम उसको किसी सूरत जो है वो नहीं करते कि वायलेंस होनी चाहिए किसी भी सोसाइटी में। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तलबा को निकलना चाहिए, पुरअमन जद्दोजहद करनी चाहिए और दिल्ली की जो पुलिस उनके साथ इस वक्त कर रही है वो एक सरासर, वो तो ज़ाहिरी बात है, वो एक फाशिस्ट रजीम है, वो इसी तरह ही करेंगे। तो पाकिस्तान में भी हम चाहते हैं कि तलबा भी निकलें, लेकिन अपने हकूक़ के लिए निकलें, लेकिन जो है वो वायलेंस किसी सूरत भी हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से लाठी डंडे मुक्का रोड़ा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान में अवाम राज तहरीक ने बुनियादी काम किया है। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी मिस्टेक रही है कि सियासी जमातों को इदारा नहीं बनाया गया। पाकिस्तान अवाम राज तहरीक वो बुनियादी काम करना चाह रही है। हम इनकलाब उस इदारा वो बना के हम इनकलाब बर्पा करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक छोटे लेवल पे काम किया, वो जद्दोजहद एक मतलब एक मामले पे स्टार्ट की उन्होंने या जिस तरह से भी, लेकिन हम इस तहरीक के ज़रिए पाकिस्तान अवाम राज तहरीक के ज़रिए एक वो इदारा बना रहे हैं जिस इदारे के ज़रिए जो मेरिट पर लोग ऊपर आएंगे और उस मुल्क की क़यादत करेंगे। जब वो लोग जो मेरिट पर इस मुल्क के आके इक़्तिदार संभालेंगे और पाकिस्तान अवाम राज तहरीक ने जो एक इंटरनल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया है, तलबा तंजीमों की बहाली का एक कंसेप्ट दिया है, मजबूत बल्दियाती इदारों का कंसेप्ट एक दिया है और एक मेरिट का और एक मिडिल क्लास के इक़्तिदार का जो एक कंसेप्ट दिया है, ये पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने नहीं दिया। और ये एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने तय एक बहुत बड़े इनकलाब का एक स्टार्टअप है जो पाकिस्तान अवाम राज तहरीक ने किया। इंशाअल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान अवाम राज तहरीक इस मुल्क में हकीकी और जमहूरी इनकलाब लेके आएगी, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात बदलेंगे। आपने कहा पुरअमन रहना है जी, बिल्कुल रहना है। होम्योपैथिक रहेंगे? नहीं, पुरअमन रहने का क्या आप चाहते हैं कि हम लोग जो है वो डंडे लेके बंदूकें लेके निकले? वो लोग जो निकले थे उनके साथ क्या हुआ है? ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ गए हैं। किसी की माँ जो है वो रो रही है अपने बेटे के लिए, किसी की बीवी रो रही है अपने शौहर के लिए, कुछ बच्चे यतीम हो गए हैं और कुछ लोग जेलों में अभी तक पड़े हैं, उनको कमाने वाला घर में कोई नहीं। आप उनके घरों में जाके हालात देखें, वो क्या हुआ है, किसको क्या मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला। इस लड़ाई से किसी को कुछ मिला है?
کسی کو کچھ نہیں ملا. گھروں کے گھر تباہ ہو گئے, معاشرے میں ایک جو ہے وہ فساد کی ایک اور معاشرہ ایک بربادی کی طرف چلا گیا ہے, اور معاشرے میں جو ایک لحاظ تھا, جو ایک معاشرے میں مروت تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی تحریک میں, کسی بھی جد و جہد میں, کسی بھی انقلاب میں اگر آپ لوگ خون دیتے ہیں, خون جاتا ہے, کسی ایک شخص کی جان اگر کسی احتجاج میں کسی میں جاتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدقسمتی ہے ہماری. آپ نے کہا عوام راج جو ہے وہ عوام کے لیے بنی ہے, ایک ادارہ بننے جا رہی ہے. کیا ابھی پہلے سٹیبل ہوں گے, پہلے بڑے ہوئیں گے, پہلے اپنے قدم جمائیں گے, پھر عوام کے حق کے لیے بات کریں گے؟ اس سے پہلے نہیں کر سکتے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی ہم عوام کے حق کے لیے ہم جتنی ایفرٹ, ہمارے پاس جتنی طاقت موجود ہے, سوشل میڈیا کی طاقت موجود ہے, اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ جہاں پر ٹیمیں بن گئی ہیں وہاں پر لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن بات کرنے کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اگر آپ ابھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بہت سارے مسائل آ رہے ہیں, عوام راج کو اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ عوام راج اس پہ آواز اٹھا رہی ہے. عوام راج مسلسل ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ جس حد تک ابھی وہ ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ظاہری بات ہے کوئی اقتدار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن ہم اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلے تو سڑکوں پہ ہم لوگ ابھی نہیں نکل رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے لوگوں کو یونائٹ کر رہے ہیں, ٹیمیں تشکیل دے رہے ہیں, گراؤنڈ لیول پہ جا کر ہر یونین کونسل, ہر گلی تک لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کروا رہے ہیں, ان میں ایک وہ شعور اور وہ سیاسی جذبہ اور جو ریئل پولیٹیکل ایک جو سینس ہوتی ہے لوگوں میں, ہم وہ انشاءاللہ العزیز لوگوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ لوگوں کے اندر آ گئی اور لوگوں کو اپنے حقوق کا صحیح سے اندازہ ہو گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ جدوجہد کرنی کس طرح سے ہے, پرامن رہ کے کس طرح سے اپنے حقوق لینے ہیں, تو پھر انشاءاللہ العزیز پاکستان عوام راج تحریک کے لیے وہ کامیابی کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور ہم لوگ ابھی تک سڑکوں پر اور ڈنڈے اور لاٹھی کے ہم حق میں نہیں ہیں. ہم ملک میں ابھی تک آپ کی عوام راج تحریک کے کتنے ممبرز ہو گئے ہیں؟ ہمارے تقریباً ٹو بی ایگزیکٹ اگر 5,77,640 ممبرس ہو. ایگزیکٹ فگر ہے, ایگزیکٹ فگر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو عوام راج تحریک جماعت میں کب بدل رہی ہے؟ ہمارے ابھی تک ممبر سازی زور و شور کے ساتھ جاری ہے. ہم نے کوئی اس طرح سے کمپین نہیں کی, بڑی کچھ بھی نہیں کیا, لوگ خود جڑ رہے ہیں. یہ تحریک کی خوبصورتی ہے, دنوں میں لوگ جو ہے وہ جڑ رہے ہیں, ہر روز لوگ ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں جڑ رہے ہیں تحریک کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش تو ہے کہ ہم جلد از جلد ایک انٹرا تحریک الیکشن کروا کے, ابھی ہماری پارٹی ہماری جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل جو ہے وہ ہو رہی ہیں پنجاب میں, تقریباً آلموسٹ پورے پنجاب میں ہو گئے ہیں, کچھ چند ایک ڈسٹرکٹس رہ گئے ہیں. اس کے بعد سندھ اور کے پی کے بھی سٹارٹ ہو گیا ہے, بلوچستان میں بھی کچھ اضلاع سٹارٹ کیے ہیں. تو اس طرح سے ٹیمیں ہم تشکیل دے کے ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر اس کے بعد تحصیل میں ٹیمیں, پھر یونین کونسل میں ٹیمیں ہماری تشکیل, کمیٹیز کونسل تشکیل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ان سب کا ایک اوپن الیکشن ہم انٹرا تحریک الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ الیکشن ایسا ہو کہ اس الیکشن پہ جنرل الیکشن جیسا جو ہے نا وہ ماحول آپ کو ملے. آپ لوگ سب لوگ پورا میڈیا وہ دیکھے, ہر ایک ادارہ آ کے اس کو جو ہے وہ ویریفائی کرے. انشاءاللہ العزیز ایک میرٹ پر ایک بڑا ہی بہترین اور منظم الیکشن, انٹرا تحریک الیکشن جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا, انشاءاللہ وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ جو قیادت آئے گی وہ اپنی جو ہے وہ نام پہ پارٹی رجسٹر کروائے گی. اگر ہم ابھی پارٹی رجسٹر کروا دیں تو ظاہری بات ہے کوئی کہے گا جی اس کے نام پہ, وہ جو منتخب قیادت آئے گی نا اس الیکشن کے ذریعے ان کے نام پہ پارٹی رجسٹر ہوگی. پھر وہ لوگ پارٹی کا جو اوریجنل منشور اور وہ ساری چیزیں پیش کریں گے, اس میں کوئی رد و بدل, ہم ایک منشور لکھ رہے ہیں لیکن وہ ہماری تجاویز ہیں بیسیکلی منشور کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے. جو الیکٹڈ باڈیز آئیں گی اوپر جو پارٹی رجسٹر کروائیں گی وہ اس کو اپنے مطابق چینج بھی کر سکتے ہیں یا بدل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ عوام راج تحریک پنجاب کی ایک مضبوط جماعت بنے گی, مرکز کی انشاءاللہ, سندھ کی, بلوچستان کی, یا مرکز کی اگر بننا ہے تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے مرکز میں حکومت بنانی ہوتی ہے وہ پنجاب میں اپنے آپ کو مضبوط, ہم ہمارے لیے پاکستان کا ایک ایک گاؤں, ایک ایک گلی, ایک ایک چپا چپا ہمارے لیے اہم ہے. ہم کسی بھی علاقے کو, کسی بھی دیہات کو, کسی بھی گاؤں کو, کسی بھی گھوٹ کو, کسی جگہ کو بھی ہم غیر اہم نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک اسلام آباد میں رہنے والا, لاہور میں رہنے والا اور کسی گھوٹ میں, کسی دیہات میں, کسی جھونپڑی میں رہنے والا شخص جو ہے وہ پاکستانی ہے. اس کے حقوق کے لیے ہم ہر جگہ جائیں گے. ہم انشاءاللہ العزیز
اس طرح کی مرکز کی جماعت بنیں گے کہ جیسی آج تک کوئی نہیں بنا ہوگا. واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جھونپڑی والے کی بھی ویسی جماعت ہوگی جیسی کہ ایک لاہور میں DHA میں رہنے والے کی, اسلام آباد میں رہنے والے کی, گلبرگ میں رہنے والے کی جماعت ہوگی. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کاکروچ جنتا پارٹی بھارت میں بنی اور پاکستان میں عوام راج تحریک نے سر اٹھایا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر لوگ انقلاب کے لیے نکلے, وہاں پر پیپرز لیک ہوئے, اسٹوڈنٹس اب روڈوں پر رول رہے ہیں اور پورا بھارت اس وقت سٹک ہوا پڑا ہے, اور پاکستان میں عوام راج تحریک آہستہ آہستہ بلڈنگ کر رہی ہے. اور بلڈنگ کیسے ہوگی؟ ایک ادارہ بنے گا, ادارے میں لوگ شامل ہوں گے اور آنے والے وقت میں ایک بڑی جماعت بن کر ابھر سکتی ہے. یہ مرکزی رہنما سینئر ہمارے ساتھ موجود تھے. بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے لیے بہت بڑے بڑے لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی. کیا نام تھا اس کا؟ 2-3 نام ہوئے, سوناکشی سہنا, نصیر الدین شاہ, سونو وانگچو. نہیں, وہ وانگچو تو اور چیز ہے نا, وہ ایک تھا, مطلب تمام وہ ایکٹرز نے اٹھائی آواز. ٹھیک. کاکروچ جنتا پارٹی کے لیے بڑی بڑی شخصیات نے اب آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں. ہم نے دیکھا کہ راہل گاندھی بھی وہاں پر آئے, ان کی بھی گرفتاری ہوگی, پنجاب سے آوازیں بھی اٹھنا شروع کر دی. بڑے بڑے ایکٹریسز نے آوازیں اٹھائیں جس میں سوناکشی سہنا, نصیر الدین شاہ اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہاں پر موجود بھی ہیں. آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے, کس طرف یہ تحریک جائے گی, یہ تو اب نہیں پتہ, لیکن عوام راج تحریک جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے. تقریباً 6 لاکھ ممبرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. آنے والے وقت میں کیا اپڈیٹس آئیں گی ہم ان سے جانتے رہیں گے. فی الحال آپ کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.